شافعہ کھڑکی کے پاس کڑا سگریٹ کے کش لیتے ہوئے زیان سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے نیلی شلوار قمیض پر گرے رنگ کی مردانہ شال گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ سچ میں وڈیرا لگ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ اور سردی سے سرخ ہوتی آنکھیں۔ زیان اپنی چہکتی ہوئی آواز میں بولا، تو آخر میری بائی نے کام کر ہی دکھایا۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، اب ٹریٹ تمہاری طرف سے بنتی ہے۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، ارے اب تم یہ ٹریٹ وریٹ چھوڑو، اب تمہیں سیدھا نکال کے چھوارے اور شادی کا کھانا کھلاؤں گا۔ شافعہ ہنسا، پھر کل آ رہی ہو؟ زیان بر پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے لیٹ کر بولا، ہاں ہاں بالکل آ رہا ہوں، ماما بابا سے بات کر لیے میں نے، انہیں کوئی اعتراض نہیں کل جانے پر۔ شافعہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم پہنچ جاؤ گے نا، راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ زیان فخریہ انداز میں بولا، ارے تم فکر ہی مت کرو، راستہ نہیں ملا بھی تو میں اپنے راستے بنا کر کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاؤں گا۔ شافعہ حضرت زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یار شافعہ ایک چیز کی بہت کنفیوژن ہو رہی ہے۔ شافعہ نے پوچھا، کس چیز کی؟ زیان کروٹ لیتے ہوئے بولا، کپڑوں کی، یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا پہن کر آؤں۔ شافعہ حیرت سے ہنستے ہوئے بولا، زیان حیدر کنفیوز ہو رہا ہے، بات کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ زیان نے آنکھیں گھمائی، میں بھی انسان ہوں یار، میں کنفیوز نہیں ہو سکتا کیا؟ شافعہ ہنسا، ہاں ہاں بالکل ہو سکتے ہو۔ زیان بولا، 3 پیس سوٹ پہن کر آ جاؤ۔ شافعہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، نہ ہی کل تمہارا ولیمہ ہے اور نہ تم کسی بڑی بزنس میٹنگ کے لیے آ رہے ہو۔ زیان نے آنکھیں گھمائی۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا، تم شلوار قمیض پہن کر آنا۔ زیان آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا، وہ تو میں صرف جمعے کے دن پہنتا ہوں، تو اگر کل تم پہن لو گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ زیان نے اس بات میں گردن ہلائی، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو پہن لیتا ہوں۔ اچانک زیان کو یاد آیا تو تیزی سے اٹھے ہوئے بولا، ایک بات بتانا تو میں تمہیں بھول ہی گیا۔ شافعہ نے پوچھا، کون سی بات؟ زیان خوشی سے بولا، تاشفہ امریکہ چلی گئی ہے۔ شافعہ نے نارمل سے انداز میں اچھا۔ زیان منہ بناتے ہوئے بولا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ شافعہ اس بات میں گردن ہلا کر بولا، بالکل ہوئی ہے، لیکن ابھی میرے پاس اس سے زیادہ بڑی خوشی ہونے کی وجہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے یہ چھوٹی موٹی خوشیاں مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ زیان ہنسا، اچھا چلو ٹھیک ہے یار، پھر کل ملتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شافعہ نے گردن ہلائی اور خدا حافظ کا کفن بند کر دیا۔ شافعہ سگریٹ کا آخری کش لے رہا تھا جب نور دروازہ کھول کر کمرے میں آئی۔ وہ دروازہ بند کر رہی تھی۔ شافعہ نے فوراً سگریٹ کھڑکی کے کنارے پر رگڑ کے بجھا دی اور وہیں رکھ دی۔ نور نے اسے یہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نور دروازہ بند کر کے پلٹی تو شافعہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا، تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو یار۔ نور مسکراتے ہوئے بولی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں ارحم کے پاس تھی۔ شافعہ نے آگے آ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اچھا ارحم کے پاس کیا کر رہی تھی؟ نور مسکراتے ہوئے بولی، باتیں۔ شافعہ اس کے ہاتھ میں اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، تم نے اسے بتا دیا کہ کل زیان آ رہا ہے؟ نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یہ سگریٹ جیسی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شافعہ فوراً پیچھے ہوا، منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اب تک نور کے سامنے کبھی سگریٹ نہیں پیتی۔ وہ سگریٹ کم ہی پیتا تھا، جب کوئی نہیں ہوتا تب پیتا تھا۔ شافعہ بیڈ کی طرف جاتے ہوئے نور سے نظریں بچا کر بولا، کہاں مجھے تو نہیں آ رہی؟ نور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، شاید مجھے لگا ہوگا۔ نور ڈریسنگ کے سامنے جا کر اپنے کانوں میں موجود جھمکے اور ہاتھوں کی چوڑیاں اتارنے لگی۔ شافعہ بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جولی اتار کر نور بیڈ کی طرف بڑھی اور اس میں سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو شافعہ ٹیک لگائے آنکھیں باندھ کیے بیٹھا تھا۔ وہ آئی تو شافعہ اسے دیکھ کر بولا، آج میں نے تمہارے ہاتھ کی کافی بھی نہیں پی۔ نور بیڈ کی طرف آتے ہوئے بولی، دیکھ لو تم کافی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہو شافعہ وارسی۔ شافعہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں رہ سکتا، اس لیے پلیز بنا دو۔ اس کی بات کا کوئی اثر لینے کی بجائے نور سیدھی ہو کر لیٹی اور کمبل کو منہ تک اوڑھ لیا۔ شافعہ اسے گھورتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا، ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نور منہ باہر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بولی، یہ بدتمیزی نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، کافی کل بنا دوں گی۔ شافعہ اس کے منہ باہر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بولا، کافی نام بھی بناؤ، لیکن ہم باتیں تو کر سکتے ہیں۔ نور نے اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچ کر دوبارہ منہ پر ڈالا، ہم باتیں بھی کل کر لیں گے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم بھی جاگنے کے بجائے لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ شافعہ نے اسے گھورا اور بولا، آخر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کمبل میں سے ہاتھ نکالتے ہوئے بولے، شافعہ خود سے باتیں کرنے کے بجائے لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ شافعہ نے پہلے اسے گھورا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، جو حکم آپ کا۔ اٹھ کر اس نے لائٹ بند کی اور چینج کرنے چلا گیا۔ اگلے دن زیان صبح 9 بجے کے قریب حویلی کے لیے حیدر صاحب، عارفہ بیگم اور میراب کو لے کر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بالوں کو جل لگا کر سر کر کے اسٹائلش گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ ہائی وے پر پہنچ کر اس نے ناشتے کے لیے گاڑی روکی، سب نے کہا کہ یہی ناشتہ منگوا لو، لیکن وہ سب کو لے کر اندر چلا گیا۔ ڈیٹ کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس گاڑی میں آئے
اور راستے میں نہ جانے اس نے کتنی جگہ گاڑی روکا اپنی تصویریں کھینچی تھی۔ راستے میں کوئی بھی چیز بیچنے والا اس کی گاڑی کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، چاہے وہ کچھ بھی کھانے کی چیز بیچ رہا ہو، زیان لیے ضرور رہا تھا۔ گاڑی میں اس نے تیز آواز میں ڈسکو گانے بھی لگا دیے تھے اور ہر بیٹ پر وہ اور میراب چیختے ہوئے گانا گاتے عارفہ بیگم اسے چیخ چیخ کا گانا بند کرنے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ زیان حیدر ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ نور کھڑکی پر کھڑی باہر جھانک رہی تھی جب شافعہ کمرے میں آیا۔ شافعہ اس کے پیچھے سے آتا ہے، وہ بولا کھڑکی پر سے ہٹ جو، جہاں لڑکیوں کو کھڑکی سے جھانکنے کی اجازت نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ نور نے مڑ کر اپنے ہاتھوں میں موجود سگریٹ اس کے آگے کی۔ شافعہ کی آنکھیں پھٹی، یہ کیا ہے؟ نور سپاٹ چہرے سے بولی، یہ چاکلیٹ ہے۔ شافعہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے گدی پر ہاتھ پھیرا، تمہیں کہاں سے مل گئی؟ نور کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ کھڑکی کے کونے سے شافعہ نے زبان دادو تلے دبائی اور خاموش ہو گیا۔ نور غصے سے بولی، کل تم نے ہی سگریٹ پی تھی نا، تبھی تو مجھے کمرے میں سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی۔ شافعہ خاموش رہا۔ نور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے۔ شافعہ گدی سہلاتے ہوئے بولا، نہیں کبھی کبھی پیتا ہوں بس۔ نور نے آنکھیں گھمائی اور سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ نور ڈریسنگ کے دراز میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ شافعہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ نور دراز چھانتے ہوئے بولی، میں نے ایک رنگ اتار کے رکھی تھی، مل نہیں رہی۔ شافعہ اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے بولا، چھوڑ دو، بعد میں ڈھونڈ لینا۔ نور نے بوے اچکاتے ہوئے پوچھا، کیوں تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ شافعہ اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا، نہیں کام تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شافعہ نے کوفت سے آنکھیں گھمائی اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائیے۔ ایک ملازمہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور نور سے بولی، بی بی جی آپ کو نازیہ بیگم بلا رہی ہیں۔ نور گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں آتی ہوں۔ ملازمہ چلی گئی تو شافعہ بوے چڑھاتے ہوئے بولا، یار کہاں کوئی ہمیں سکون سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہا؟ ہر کوئی غلط وقت پر آ جاتا ہے۔ نور اس کے انداز پر ہنستے ہوئے جانے لگی تو شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہو؟ نور گردن موڑ کر بولی، بھابھی کے پاس۔ شافعہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، بعد میں چلے جانا، ابھی بیٹھ جاؤ۔ شافعہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا پتہ انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ شافعہ اس سے منع کرتا جب اسے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا، نیچے کھڑی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نور کی طرف دیکھ کر بولا، زیان آ گیا، چلو نیچے۔ نور نے اسے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے دل میں سوچا، ابھی مجھے جانے سے منع کر رہا تھا اور اب زیان کو دیکھ کر جانے کی لگ رہی ہے۔ شافعہ نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ زیان گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ ہی حیدر صاحب، عارفہ بیگم اور میراب بھی گاڑی سے اترے۔ ابراہیم صاحب کو کسی ملازم نے آ کر خبر دی تو وہ جلدی سے باہر آئے۔ ان کے پیچھے شافعہ بھی باہر کی طرف آیا۔ نور کو اس نے لاؤنج میں رکنے کا کہہ دیا تھا کیونکہ وہ اس حویلی کے اصولوں سے واقف تھا۔ ابراہیم صاحب مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھے اور حیدر صاحب سے گلے لگ کر حال احوال پوچھنے لگی۔ حیدر صاحب سے مل کر وہ زیان کی طرف بڑھے اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، اور برہودار کیا حال ہے؟ زیان معصومیت کی مثال قائم کرتے ہوئے بولا، ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں انکل۔ شافعہ بھی حیدر صاحب سے مل کر زیان کی طرف بڑھا۔ زیان شافعہ سے گلے ملتے ہوئے سرگوشی میں بولا، ماحول کیسا ہے یہاں کا بھائی؟ شافعہ شرارت سے مسکرا کر اس کے کان میں بولا، ماحول بہت گرم ہے بھائی یہاں کا۔ زیان ہنسا۔ حیدر صاحب ابراہیم صاحب سے بولے، گاڑی میں کچھ سامان رکھا ہے، وہ نکلوا لے۔ ابراہیم صاحب نے مسکرا کر اسباب میں گردن ہلائی اور دو ملازموں کو آواز لگا کر بلایا۔ ملازم گاڑی میں سے مٹھائی کے ڈبے اور فروٹ باسکٹ نکال کر اندر لے جانے لگے۔ ابراہیم صاحب ملازم سے بولے، بیگم صاحبہ اور بٹیا کو اندر زنانے تک چھوڑ دو، اور بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ آ جائیے۔ عارفہ بیگم اسباب میں سر ہلا کر میراب کو لے کر ملازم کے پیچھے چل دی اور ابراہیم صاحب، حیدر صاحب، زیان اور شافعہ کو لے کر باہر کی طرف چل دیے۔ ابراہیم، عارفہ بیگم اور میراب لاؤنج تک پہنچے تھے جب انہیں نور دکھی۔ نور کو دیکھ کر میراب والہانہ خوشی سے تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور جا کر اس کے گلے لگی۔ عائشہ بیگم اور نازیہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں ہی خوش اخلاقی سے ان لوگوں سے ملی۔ عائشہ بیگم نے ابراہیم صاحب کے کہنے پر اپنا موڈ ٹھیک رکھا ہوا تھا، انہیں ویسے بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں سے مطلب تھا۔ وہ سب لاؤنج میں لگے صوفوں پر آگے بیٹھ گئے۔ ارحم اپنے کمرے میں تھی، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج زیان آنے والا ہے۔ عائشہ بیگم نے ملازموں کو کھانا لگانے کا کہا اور آپس میں باتیں کرنے لگی۔ بیٹھک میں زیان، شافعہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ حیدر صاحب سامنے حیدر صاحب اور ابراہیم صاحب بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے شہزاد بھی آ گیا تھا اور ان لوگوں کے پاس باتیں کرنے کے لیے ایک ہی ٹاپک تھا، کاروبار، تو وہ لوگ اسی پر تسلی سے بات کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود ملازم کھانا لگانے لگے۔
ضیان شافعہ کے کان کے پاس آ کر بولا، یار کھانا تسلی سے کھانا ہے یا پھر ہاتھ روک کے؟ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، مرضی ہے، رشتہ تمہارا پکا ہونا ہے، اب کھانا دیکھ لو یا لڑکی؟ ضیان ہنسا پھر دوبارہ سرگوشی میں بولا، یار تم لوگوں نے تو الگ الگ بٹھا دیا ہے، تمہارے چاچو ارحام کو دیکھنے بھی دیں گے یا نہیں؟ میں نے تو اسے ویسے ہی بہت ٹائم پہلے دیکھا تھا۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا، وہ بیچاری 4 سال تک تمہاری محبت کا روک لے کر بیٹھ سکتے تو کیا تم شکل دیکھے بغیر اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ ضیان شرارت سے بولا، شادی تو میں کر لوں گا، لیکن اگر بعد میں وہ مجھے پسند نہیں آئی تو میں تو پھر جاؤں گا کہ بھائی میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے اس کی کمر پر گھونسا مارا۔ ضیان دانت پیس کر بولا، ویسے مارنے والی تو کوئی بات نہیں تو جو تم نے میری کمر پر اپنا ہاتھ ٹھوکا ہے۔ شافعہ ہنسا، کھانا لگ چکا تھا۔ ابراہیم صاحب حیدر صاحب سے بولے، حیدر صاحب کھانا شروع کر دیں۔ حیدر صاحب بولے، کھانے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی بابی صاحب، ویسے بھی کھانے کا وقت نکل چکا ہے۔ ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، کھانا وقت دیکھ کر نہیں، بھوک دیکھ کر کھایا جاتا ہے، ویسے بھی آپ لوگ کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ ضیان ہنستے ہوئے بولا، بالکل صحیح کہا آپ نے انکل، کھانا وقت دیکھ کر نہیں، بھوک دیکھ کر کھایا جاتا ہے۔ سب کا کہہ کر بلند ہوا۔ ابراہیم صاحب بولے، چلو پھر اسی بھوک کو بچانے کے لیے شروع ہو جاؤ۔ ضیان نے کندھے اچکائے اور اپنی پلیٹ میں نارمل انسان کے خوراک کے جتنا کھانا نکالا اور تہذیب و تمدن کے سارے دامن ہاتھ میں تھام کر کھانا کھانے لگے۔ اسے اتنا کھانا دے کر شافعہ نے اپنی ہنسی بہت مشکل سے روکی تھی۔ کھانے وغیرہ کے سلسلے فارغ ہو کر وہ سب واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے۔ میرا ابا میں اچکاتے ہوئے نور سے سرگوشی میں بولی، کہاں ہے ہماری ہونے والی بابی؟ نور مسکرا کر بولی، کمرے میں ہے۔ وہ اپنے میراب پرجوش انداز میں بولی، تو بلائیے نا انہیں۔ نور ہنسے بولی، ذرا تحمل رکھو لڑکی۔ میراب ہنسی۔ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد عارفہ بیگم عائشہ بیگم سے بولی، آپ ارحام کو بلا دیں پلیز۔ عائشہ بیگم فوراً اٹھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ضرور، میں ابھی بلاتی ہوں۔ عائشہ بیگم نے نازیہ سے ارحام کو لے کر آنے کو کہا تو نور ان سے بولی، چاچی میں ارحام کو لے کر آؤں؟ عائشہ بیگم مصنوعی مسکراہٹ سے بولی، ٹھیک ہے لے آؤ۔ نور مسکراتے ہوئے اٹھ کر ارحام کو بلانے چلے گی۔ نور ارحام کے کمرے میں آئی، وہ بار بار بیٹھی تھی، وہ شاید سو کر اٹھی تھی۔ نور اس کے پاس آتے ہوئے بولی، تم سو رہی تھی؟ ارحام گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی سال میں تھوڑا درد تھا تو میں سو گئی، لیکن کوئی آیا ہے کیا باہر؟ گاڑی کس کی کھڑی ہے؟ نور اعصاب میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی، ہاں آیا ہے نا۔ ارحام نے سوالیہ نظر سے پوچھا، کون؟ نور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے پاس آ کر بولی، ضیان حیدر۔ اس کا نام سن کر ارحام کا دل ضرور سے دھڑکا۔ اسے نے زیر لب اس کا نام تو ہے ضیان۔ ارحام نے بے یقینی سے نور کے ہاتھ پکڑے، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ نور نے سوال میں سر ہلایا۔ ارحام کو تب یقین نہیں ہے، کیا بابا اور بھی اماں مان گئے؟ نور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، وہ تمہارے بابا کی اجازت سے اپنے ماما بابا کو لے کر آئے ہیں، وہ اب تمہیں وہ لوگ نیچے بلا رہے ہیں۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا، بے احساسا اس کے آنسو نکلے۔ نور اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، ارے ارے رو کیوں رہی ہو؟ ارحام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتے ہی۔ نور اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے بولی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن اب رونے کے بجائے جلدی سے تیار ہو، وہ لوگ تمہارا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ ارحام نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے آنسو صاف کیے اور الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی۔ نور بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ ارحام نے جلدی سے اپنے بال بنائے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر سر پر دوپٹہ لے کر نور کی طرف پلٹی، میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ نور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھ تھام کر بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، اب چلے۔ نور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگی تو ارحام رک گئی۔ نور نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تو ارحام بولی، ضیان تو وہاں نہیں ہے نا؟ نور ہنستے ہوئے بولی، وہ وہاں نہیں ہے، اور اب تم چلو ورنہ کہیں وہ کھانا کرتے ہوئے یہاں نہ جائے۔ ارحام ہنسی اور اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ارحام آئے، نور کے ہمراہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ ارحام نے نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، دل تھا کہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، آنکھیں تھی جو بار بار دھندلا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر عارفہ بیگم اور میراب کھڑے ہوئے۔ نور ارحام کو ان کے پاس لے آئی۔ عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ارحام کو گلے سے لگایا۔ ان سے الگ ہو کر نور نے ارحام کا میراب سے تعارف کروایا۔ میراب جوش و خروش کے ساتھ ارحام سے گلے ملی اور سلام کرتے ہوئے بولی، کیسی ہیں آپ؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، میں ٹھیک ہوں۔ نور نے محسوس کیا تھا اس کی آواز کپا رہی تھی۔ عارفہ بیگم نے ارحام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ عارفہ بیگم اس سے حال احوال پوچھنے لگی۔ عارفہ بیگم کا خوش اخلاق رویہ دیکھ کر عائشہ بیگم کو اطمینان آیا تھا اور ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سج گئی تھی۔ کچھ بات چیت کے بعد عارفہ بیگم عائشہ بیگم سے بولی، ماشاء اللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، ہمیں تو ارحام بہت پسند آئی ہے۔ عائشہ بیگم والہانہ انداز میں مسکرائی۔ عارفہ بیگم ارحام کے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہوئے بولی، ہماری طرف سے تو رشتہ پکا ہے، آپ بتائیے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟
عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی میں کیا بول سکتی ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو ارحام کے بابا ہی کریں گے۔ عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے گردن لائی، جی ٹھیک کہا آپ نے۔ کچھ دیر بعد عارفہ بیگم عائشہ بیگم سے بولے ارحام کی دادی کہیں نظر نہیں آ رہی، گھر پر نہیں ہے کیا؟ عائشہ بیگم مصنوعی مسکرا کے بولے نہیں، گھر پر ہی ہیں، ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے اپنے کمرے میں ہیں، آپ کچھ دیر میں مل لیجیے گا ان سے۔ عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن لائی، میراب ارحام اور نور سے ہنس کے باتیں کر رہی تھی، اس کا مزاج بھی زیان ہی کی طرح تھا، ہر کسی سے گل مل جانا۔ اتنے میں ایک ملازمہ آئی اور عائشہ بیگم کے کان میں آ کر بولی آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں۔ عائشہ بیگم مسکرا کر معذرت کرتے ہوئے بولی میں ابھی آدھی ہوں۔ عائشہ بیگم اٹھ کر صحن کی طرف آئی، جہاں ابراہیم صاحب پہلے سے کھڑے تھے، انہیں دیکھا ابراہیم صاحب آگے بڑھے۔ عائشہ بیگم بولی جی آپ نے مجھے بلوایا؟ ابراہیم صاحب ہسپتال میں گردن ہلاتے ہوئے بولے کیسے لگے تمہیں یہ لوگ؟ عائشہ بیگم مسکراتے بولی بہت اچھے، ہلاک مزاج، ہر لحاظ سے اچھے ہیں۔ عارفہ بیگم نے تو اپنی طرف سے ہاں بھی کہہ دی تھی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے ہاں لوگ تو باقی بہت اچھے ہیں، اور زیان کو تو میں جانتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی میں چاہتا ہوں شادی جلدی ہو جائے۔ عائشہ بیگم بولی لیکن ابراہیم صاحب اتنی جلدی کی سب؟ ابراہیم صاحب انہیں اطمینان دلاتے ہوئے بولے تم فکر مت کرو، سب ہو جائے گا۔ عائشہ بیگم پریشانی سے بولی لیکن بھی اماں، زیان کی امی بھی ان کا پوچھ رہی تھی، میں نے طبیعت خراب کا بہانہ بنا دیا۔ ابراہیم صاحب سانس کھانتے ہوئے بولے اماں کچھ نہیں بولیں گی، میں سنبھال لوں گا، میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اب خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عائشہ بیگم مسکرائی۔ ابراہیم صاحب بولے بس میں پھر حیدر صاحب سے بات کر کے رشتہ پکا کرتا ہوں۔ عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر صاحب، شہزاد، شافعہ اور زیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب ابراہیم صاحب وہاں آئے انہیں دیکھا، حیدر صاحب بولے جی تو بھائی صاحب کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تو پھر یہ رشتہ پکا ہوا، گلے ملی ابراہیم صاحب۔ حیدر صاحب والہانہ خوشی سے ابراہیم صاحب کے گلے ملے، شافعہ بھی زیان سے گلے ملے اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اس کے کان میں بولا بہت مبارک ہو۔ زیان اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا خیر مبارک۔ زیان پھر ابراہیم صاحب سے گلے ملا۔ ابراہیم صاحب نے ملازم سے کہہ کر مٹھائیاں منگوا، لاؤنج میں بھی سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ شافعہ نے زیان کو مٹھائی کھلانے کے لیے اٹھائی تو شافعہ آہستہ سے اس کے کان میں بولا دیکھ چائے پوری کھلانا، میں نے ویسے بھی کھانا کم کھایا ہے۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے پوری مٹھائی اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ زیان نے منہ پر ہاتھ رکھا اور مٹھائی کو منہ میں فٹ کرنے لگا۔ حیدر صاحب ابراہیم صاحب سے شادی کے حوالے سے بات چیت کرنے لگے۔ حیدر صاحب چاہتے تھے کہ منگنی وغیرہ کی رسم آج ہی ہو جائے، لیکن ابراہیم صاحب بولے دیکھیں حیدر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ شادی جلدی ہی ہو جائے۔ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے بولے ہاں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تو شافعہ نے اسے کونی ماری۔ زیان نے اپنی مسکراہٹ سمٹی۔ ابراہیم صاحب بولے اس لیے یہ منگنی وغیرہ رہنے دے، سیدھا نکاح کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو اس جمعے نکاح کا لے۔ زیان آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا اس جمعے نکاح؟ ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے جی بیٹا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ زیان مسکراتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا نہیں انکل مجھے کیا اعتراض ہوگا، باقی جو بابا ٹھیک سمجھے۔ ابراہیم صاحب وہ مسکرائے۔ حیدر صاحب بولے لیکن بھائی صاحب اتنی جلدی نکاح، میرا مطلب ہے شادی وغیرہ میں وقت نہیں لگے گا۔ ابراہیم صاحب بولے نکاح اس جمعے کو رکھ لیتے ہیں، رخصتی وغیرہ 10 دن بعد کر لیں گے۔ حیدر صاحب کچھ سوتے ہوئے بولے لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر اس جمعے کو ارحام اور زیان کا نکاح طے ہے۔ زیان نے خوشی سے آنکھیں پھاڑ کر شافعہ اس کے کان کے پاس آ کر آہستہ سے بولا دوبارہ بہت مبارک ہو۔ زیان نے مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سامنے ٹیبل پر رکھی مٹھائی کی پلیٹ میں سے زیان نے مٹھائی اٹھائی، سب کی نظر اس پر تھی۔ زیان مسکراتے ہوئے ابراہیم صاحب کو دیکھا، بولے معاف کیجیے گا انکل لیکن مجھے یہ والی مٹھائی پسند ہے بہت۔ سب کا کہے گا بلند ہوا، زیان نے مٹھائی منہ میں ڈالی۔ ابراہیم صاحب اور حیدر صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے، شافعہ اور زیان بھی باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ انہیں آتا دیکھا سب کھڑے ہو گئے، ارحام ابھی بھی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ ابراہیم صاحب نے سب کو بیٹھنے کا کہا، حیدر صاحب کو ساتھ لیے خود بھی صوفے پر بیٹھ گئے اور سب سے ان کا تعارف کروایا۔ ابراہیم صاحب عائشہ بیگم سے بولے کہ جا کر بھی اماں کو بلا لائیے۔ عائشہ بیگم اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ عائشہ بیگم بی اماں کے کمرے میں داخل ہوئی، بی اماں لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی، ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی اماں ابراہیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ بی اماں بغیر کسی تاثر کے بولی میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے آرام کرنے دو۔ عائشہ بیگم دوبارہ بولی اماں ارحام کے رشتے والے آئے ہیں، انہوں نے بات پکی کر دیا، وہ لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں، پلیز چلیے۔ بی اماں تنگ کر بولی جب سب کچھ طے کر لیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ مر گئی ہوں میں، آخر میرے بغیر بھی تو سب کچھ ہو ہی رہا ہے نا۔ عائشہ بیگم انہیں مناتے ہوئے بولی اماں مان جائیے پلیز، میں نے ارحام کے چہرے پر کتنے سالوں بعد ایسی مسکراہٹ دیکھی ہے۔ وہ بہت خوشی سے دروازے پر دستک ہوئی۔ بی اماں اور عائشہ بیگم
نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ارحام کھڑی تھی۔ ارحام آہستہ سے چلتے ہوئے اندر آئی اور بی اما کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بی اما منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ میری خوشی کے لیے میری شادی شافعہ سے کروانا چاہتی تھی نا، لیکن میں اس رشتے سے خوش ہوں کہ آپ میری خوشی میں شامل نہیں ہوں گی۔ بی اما منہ پھیر کر بیٹھی تھی۔ ارحام دوبارہ بولی، شافعہ نے ایک صحیح لڑکی کا انتخاب کیا ہے، وہ لڑکی بنی ہی شافعہ کے لیے ہے۔ اگر میری اور شافعہ کی شادی ہو بھی جاتی تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ شافعہ اس شادی کو نبھا بھی لیتا کیونکہ اسے رشتوں کا پاس رکھنا تھا، لیکن ہم دونوں ساری زندگی اندر ہی اندر خود سے ایک جنگ لڑتے رہتے۔ آپ بتائیے اس شادی سے کس کس کی زندگی خراب نہیں ہوتی؟ ارحام نے بی اما کا ہاتھ دبایا۔ شافعہ بہت خوش ہے، اسے خوش رہنے دے اور میری خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ بی اما کچھ نہیں بولی تو ارحام اٹھے بولی، آپ کو میری خوشیوں کا واسطہ ہے ماں، اگر آپ نے کبھی بھی میری خوشی کے بارے میں سوچا ہے تو آج میری خوشیوں میں شامل بھی ہو جائیے، ورنہ کیا پتہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے میری ساری زندگی اندھیرے میں رہی، کیونکہ جن رشتوں میں بڑوں کوئی دوائی نہیں ہوتی وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ ارحام جانے کے لیے بیٹھی تو بی اما بولی، رک۔ ارحام نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ بڑھا کر بولی، اب مجھے اس بستر سے اٹھاؤ بھی، خود سے اٹھنے میں تو مجھے دیر لگ جائے گی۔ ارحام مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ عائشہ بیگم بھی والہانہ انداز میں مسکرائی۔ بی اما ارحام کا ہاتھ پکڑ کے اٹھے بولی، میں صرف تمہاری خوشی کے لیے شامل ہو رہی ہوں، ورنہ غیروں میں شادی مجھے ابھی بھی منظور نہیں۔ ارحام کچھ نہیں بولے، بس ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر آگے بڑھ گئی۔ بی اما ارحام کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوئی تو ان کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ اسپاٹ چہرے سے سب کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب بیٹھ گئے تو ابراہیم صاحب بولے، اللہ کے کرم سے رشتہ تو پکا ہو ہی گیا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ منگنی وغیرہ کرنے کے بجائے اس جمعے کو نکاح کر دیا جائے۔ ارحام نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی سوائے بی اما کے۔ بی اما اعتراض کرتے ہوئے بولی، اتنی جلدی نکاح؟ اب اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے شادی کی؟ عارفہ بیگم اور حیدر صاحب کی مسکراہٹ سمٹی۔ ابراہیم صاحب بولے، عمل نیک کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور پھر دیر کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ بی اما کندھے اچکا کر بولی، نہیں بھائی، ہمیں کوئی کیوں اعتراض ہوگا، تمہاری بیٹی ہے، جو تمہیں ٹھیک لگے۔ ماحول میں تناؤ پیدا ہونے لگا تھا۔ ماحول کا تناؤ ختم کرنے کے لیے ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے نور سے بولے، ارے نور بیٹا، سب کو مٹھائی کھلاؤ۔ نور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور مٹھائی لے کر سب سے پہلے ارحام کے پاس آئی اور اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان کے پاس آ کر بولی، میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ نور نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے اور مٹھائی لے کر آگے بڑھ گئی۔ نور نے مٹھائی بی اما کی طرف بڑھائی۔ بی اما نے اسپاٹ چہرے سے نظریں اٹھا کر نور کو دیکھا۔ نور نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات نارمل کیے ہوئے تھے، ورنہ اندر سے تو اس کا دل زوروں سے دھڑکتا تھا۔ بی اما نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائی۔ اس کے ہاتھ سے مٹھائی کھانے کے بجائے مٹھائی اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ڈبے میں رکھتے ہوئے بولی، میں مٹھائی نہیں کھاتی، شوگر ہو جائے گی۔ نور شرمندگی سے سیدھی ہو گئی اور مٹھائی لے کر آگے بڑھ گئی۔